بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ زندگی میں اگر کوئی باپ اپنے کسی بیٹے سے ناراض ہو کر کے، جیسے ابھی ہم نے بعض شکلیں آپ کے سامنے بتائی، شادی وغیرہ کے موقع پر اس طرح کے مسائل خاص طریقے سے پیش آتے ہیں۔ ویسے شادی کے اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے مسئلے میں بھی والدین اور جو ہے اولاد دونوں کو کا حق رکھا ہے۔ اگر لڑکا ہے تو پھر اسے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہوتا ہے اور وہ شادی کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے یہ، لیکن پھر بھی اپنے والدین کے مشورے سے اگر یہ کام کرتا ہے تو والدین سے مشورہ کرنا یہ اس کے لیے خیر و برکت کا ضامن ہوتا ہے، خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اس کو کرنا یہی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ پہلے بات کرے، اور اگر یہ والدین چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو خواہ اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اس طرح کی دھمکی دے گا کہ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، یا یہ کہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، اس طرح کی چیزیں میں زندگی میں ایسا نہیں کرنے دوں گا، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں جو ہے ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے، یہ غلط چیز ہے۔ والدین کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو دیکھنا چاہیے کہ اگر رشتہ مناسب ہے تو بیٹے کی خواہش ہے تو اس کے لحاظ سے اپنی رضامندی دے کر کے سب جو ہے ہنسی خوشی رشتہ کر کے شادی کے پورے معاملات جو ہوتے ہیں طے ہونے چاہیے اور کرنا چاہیے، اور ہنسی خوشی اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے۔ اگر واقعی معنی میں وہ رشتہ صحیح نہیں ہے، والدین کا تجربہ یہ کہتا ہے اور وہ اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے جہاں تم رشتہ کرنا چاہتے ہو یہ رشتہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ پھر بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین منع کیوں کر رہے ہیں، والدین کیوں روک رہے ہیں۔ اگر واقعی شریعت کی احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس جگہ پہ رشتہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، یا یہ کہ اس لڑکی کے تعلق سے والدین کے پاس جو معلومات ہیں اس کی روشنی میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں رشتہ مناسب نہیں ہے، تو پھر بیٹے کو والدین کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ حق رکھا گیا ہے، یاد رکھیے اس کو۔ عمر رضی اللہ حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی یہ حق ہے کہ شادی کے بعد بھی اگر باپ کہتا ہے بیٹے سے اور شرعی عذر اس کے پاس ہے، وہ جو ہے یعنی جو سبب پیش کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ پہلے یہ واضح نہیں ہو سکا لیکن شادی ہونے کے بعد یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ یہ لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے، لڑکی کے جو اطوار ہے جو طور طریقے ہیں، تو اس کی روشنی میں اگر باپ منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ طلاق دے دو شادی ہونے کے بعد بھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو طلاق دینے کے لیے کہا، اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا اور مسئلہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے یہی کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو اس سلسلے میں۔ یعنی باپ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ اب باپ جو ہے محسوس کر رہا ہے کہ یہ لڑکی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تو اطاعت کرنے کی بات کہی گئی ہے وہاں پر۔ یہ تو شادی کے بعد ہے، دیکھیے تو شادی ہونے سے پہلے تو بدرج اولا یہ چیز آئے گی کہ والدین اگر واقعی شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر کے اپنا رسم و رواج کے لحاظ سے نہیں، خامخواہ اپنی جو ہے خاندان کی برتری کے لحاظ سے نہیں، یا یہ کہ یہ سوچ کر کے کہ ہم مالدار ہیں، لڑکی والے بہت غریب مسکین ہیں، اور یہ جو سماج میں فرق ہے ان کی سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں، ہم ہائی کلاس کی سوسائٹی کے ہیں اور ان کی سوسائٹی جس لیول سے تعلق رکھتی ہے وہ ہمارے ساتھ میل نہیں کھائے گی، اس لیے منع کرتے ہیں۔ یعنی کوئی غیر شرعی عذر اگر پیش کرتے ہیں تو والدین کو سمجھایا جائے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو بیٹا شادی کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کی شادی میں، لڑکے کی شادی میں والدین کی اجازت کوئی ضروری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر والدین منع کر رہے ہیں اور جس سبب سے منع کر رہے ہیں، جس ریزن سے منع کر رہے ہیں، وہ کوئی شرعی چیز ہے اور اس کی روشنی میں
یہ بات وہ کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے منع کر رہے ہیں، یعنی شریعت میں بھی اس کا پاس و لحاظ ہے، تو ایسی صورت میں باپ بیٹے کو بھی والدین کی بات مان لینی چاہیے، اور خواہ والدین کو اپنی اولاد کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں تم کو میرے بھائی کی بیٹی سے ہی شادی کرنی ہے، یا جو ہے ماں اپنی جو ہے بیٹے کو مجبور کرے کہ میری بہن کی بیٹی سے ہی تمہیں شادی کرنی ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں جو ہے یہ کر لوں گی وہ کر لوں گی ایسا کر۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پر جو مجبور کیا جاتا ہے یا ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود بھی منع کر رہا ہے، سب کچھ کہنے کے باوجود بھی، اور لڑکا جو ہے شادی کر لے، تو اس کی شادی میں کوئی اس کے حکم جو ہے شریعت کے لحاظ سے وہ شادی صحیح ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکی کے معاملے میں شریعت میں حکم کس کا رکھا گیا ہے؟ ولی کا رکھا گیا ہے، ولی کی اجازت ضروری ہے۔ یہاں بڑا توازن ہے شریعت کے احکام میں۔ توازن کیا ہے کہ ایک طرف ولی کی بھی رضامندی اور اس کی اجازت، اور دوسرے لڑکی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ ماں اور باپ لڑکی کو بھی کہیں شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اگر اس کا دل وہاں شادی کو نہیں چاہتا ہے تو مجبور نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر بھی ایموشنل بلیک میلنگ بہت ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح کی جو ہے مجبور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لڑکیوں کو، وہ بھی غلط ہے۔ لڑکیوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، یہ مجبور کرنا جائز نہیں ہے، اور لڑکیوں کے لیے بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ جس سے چاہے جا کر کے نکاح کر لے، نہیں، والدین کی اجازت بھی، یا کہہ لیجئے ولی کی اجازت، اور سب کی ہنسی خوشی رشتہ ہو اور سب لوگ اس کا خیال رکھے اور اس کے لحاظ سے کام کرے اور رشتہ طے ہو، تو پورا یہ جو ہے جو سسٹم شریعت میں بنایا گیا ہے اس کی پابندی کی جائے تو یہ اس کی بہتر شکل ہوتی ہے، اور یہی شکل اپنانی چاہیے۔ تو شادی وغیرہ کے لیے خواہ جو ہے یہ جو جائیداد سے بے دخل کرنے کی جو باتیں ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں نہیں بھی ہوں گی۔ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی میں نے کہا آپ سے کہ مرنے سے پہلے ہی اگر باپ نے کہہ دیا کہ کسی بیٹے سے ناراض ہو کر کے مرنے سے پہلے، یہ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے، میراث اور ترکے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی زندگی میں ہی کہ ٹھیک ہے یہ بیٹا میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں سنتا ہے، تو میں اپنی جو ہے دولت، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی سے اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا، اور زندگی میں ہی اگر وہ تقسیم کر دیتا ہے اپنے دوسرے بچوں اور بچیوں کے درمیان اپنی زمین جائیداد، اپنا مال تقسیم کر دیتا ہے اور اس کو کچھ نہیں دیتا ہے اور اس طریقے سے اس کو محروم کر دیتا ہے، تو چونکہ زندگی میں یہ مال اس کی ملکیت ہے، اس کی اونرشپ ہے، اور اپنے مال میں وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس لحاظ سے وہ شخص محروم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا تعلق طریقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق زندگی میں تقسیم کرنے سے ہے، جو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ اپنا مال وہ اپنی دوسری اولاد کو ہدیتاً تحفتاً دے رہا ہے اور ایک شخص کو نہیں دے رہا ہے۔ شریعت میں یاد رکھیے، یہاں پر بھی شریعت نے یہاں پر بھی ہم کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، یہاں پر بھی ہم کو اجالے میں رکھا ہے، روشنی دی ہے، ہدایت کی روشنی ہمیں دے رکھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم، زندگی میں بھی اگر تقسیم کرنا ہے تو بھی اولاد کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے، ناانصافی نہیں۔ اگر کسی بیٹے کے ساتھ ناانصافی، کسی بھی معاملے میں آدمی ناراض ہو کر کے ایسا کر دیتا ہے، تو ناراض ہو کر کے اگر کسی اولاد میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ میری زمین جائیداد میں سے اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، اور اپنی زندگی میں ہی اپنی پوری زمین جائیداد اپنے بچوں کے نام سے کر دی، دوسرے بچوں کے نام سے کر دی، اس کو محروم کر دیا، تو یاد رکھیے کہ یہ ایسی ناانصافی جس کا خمیازہ اس شخص کو کل قیامت کے دن بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ایک ہی شکل ہے جس میں یہ جائز ہو جاتی ہے چیز، وہ شکل کیا ہے؟ کوئی شرعی عذر ہے اس کے لیے،
زندگی میں جب تقسیم کرتا ہے اپنی جو ہے جائیداد کو اپنی اولاد کے درمیان بانٹ دینا چاہتا ہے تو اس میں ایک کوئی شرعی عذر ہے جس کی بنا پر اپنے کسی بچے کو وہ چاہتا ہے کہ مال نہ ملے. شرعی عذر کیا، میں آپ کو کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. تو اس وقت تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اور کوئی حرج نہیں ہے اس سے ایسے وقت میں. جیسے کہ کوئی ایک بچہ اتنا بگڑ گیا ہے اس کا کہ یہ مال جو باپ کا مال ہے یہ مال اس کو ملے گا تو یہ مال بھی لے جا کر کے جوئے وغیرہ میں سب ہار جائے گا. جوئے کی بری لت لگ گئی ہے، شراب نوشی کی لت لگ گئی ہے، یا جو ہے اس طرح کے حرام کام، معلوم ہے حرام کام، شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں اس پہ لے جا کر کے وہ اپنی یہ پوری جو باپ کی جائیداد ہے، باپ جو ہے کی طرف سے جو اسے ملے گی چیز یا باپ جو ہے کی طرف سے ملنے والے اس پورے مال کو لے جا کر کے حرام میں خرچ کر دے گا. معلوم ہے اس کے بارے میں یہ. تب اس سے بچانے کے لیے باپ اگر اس کو محروم کر دیتا ہے اور دوسروں کو دے دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ شرعی عذر ہے. یعنی شریعت اس طرح کی چیزوں کی گنجائش رکھتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور برباد ہونے سے بچایا جائے. برباد ہونے سے بچانے کی شکل یہ ہے کہ اب یہ مال ایسے ہاتھ میں جانے والا ہے جو ہاتھ اس کے لیے امانت دار نہیں ہے، جو ہاتھ اس کو حرام میں خرچ کرنے والا ہے. تو ایسے ہاتھ میں جانے سے بچانے کے لیے اگر باپ ایسی کوئی تدبیر کرتا ہے کہ اس کے دوسرے جو ہے بچوں کو یہ مال مل جاتا ہے اور جو شخص جو بچہ حرام میں خرچ کرنے کی زیادہ جو ہے گمان یہی ہے کہ وہ حرام میں خرچ کرے گا اس کو محروم کر دیا ہے تو شریعت میں پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی باپ کی، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے. محض غصے کی وجہ سے کسی معاملے میں بات نہیں مانا تو اس کی وجہ سے یعنی جو ہے کچھ جو چیزیں ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے اگر محروم کرنا چاہتا ہے تو یہ مناسب چیز نہیں ہوگی. آج غصہ ہے کل کو پھر راضی ہو جائے گا تو پھر معاملہ سب صحیح ہو جائے گا. ہوتا ایسے ہی ہے عام طریقے سے. تو ایسے معاملات میں یہ خواہ کسی کو آف کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے. اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ میں نے آپ سے کہا طریقہ شریعت کے اصولوں پر تقسیم ہوگا اور باپ کو اس سلسلے میں یا کہیے مرنے والے کو اس سلسلے میں کوئی حق نہیں ہوتا ہے اور اس کے جو ہے تقسیم کے تعلق سے یا کن کو طریقہ ملے گا کن کو نہیں ملے گا یہ تعین کرنے کا اس کو حق نہیں رہ جاتا ہے. زندگی میں وہ ایسا کر سکتا ہے، میں نے آپ سے کہا کیونکہ زندگی میں اس کی اونرشپ ہے تو اپنی اونرشپ کے ہوتے ہوئے وہ چاہے تو بعض کو محروم کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ محرومی ظلم و جور کے نتیجے میں ہے اور یہ ظلم و جور کا ایک حصہ ہے، غلط تقسیم کا ایک حصہ ہے، عدل و انصاف کا اس میں خون ہوا ہے تو پھر یہ تقسیم بھی صحیح نہیں ہوگی. اور زندگی میں بھی ایسا کرنا، اگر ایسا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. اور اگر واقعی شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کر کے اس نے ایسا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی.